نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 7 کا، آیت نمبر 183 سے، اور رکوع نمبر 7 ہے، سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا ہے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، خاص طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ رکھنا صرف مسلمانوں پر فرض نہیں، ہم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ روزہ ان 5 فرائض میں شامل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ السیام در حقیقت یہ مصدر ہے، یہ صوم کی جمع ہے۔ السیام صوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ السیام صوم کی جمع ہے، اور اصل میں یہ کسی بھی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں، کھانا پینا ہو یا کلام کرنا ہو یا چلنا پھرنا ہو۔ اسی لیے گھوڑا چلنے سے یا چارہ کھانے سے رکا ہوا ہو تو اسے فرسن صائمن کہتے ہیں۔ فرسن فرسن صائمن کہتے ہیں، یعنی رکی ہوئی ہوا کو بھی صومن کہا جاتا ہے، یعنی کوئی رک جانا۔ شریعت میں روزہ کی نیت میں صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق بنانے سے رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اسلامی روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں، بلکہ دل میں تقوی یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے، کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے روزہ کی حالت میں بھی بچے گا۔ اس طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت کا بنانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنت، روزہ گناہوں اور آگ سے ڈھال ہے، اور فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، یعنی جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، سارا دن ٹی وی پر کان لگانے والے اور آنکھ کی زنا میں مصروف رہنے والے، غرض وہ کسی طرح کی بھی نافرمانی کا کام کرنے والے سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا۔ وہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں سے روکا وہ ان سے رک گئے، یا وہ میوزک سنتے رہے، یا وہ لوگوں کو دیکھتے رہے، بازاروں میں گھومتے رہے، عبادت میں مشغول نہ ہوئے۔ در حقیقت روزہ ہم سب کی ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہے، ہمیں تقوی دلانے کے لیے ہے۔ اس لیے کثرت سے روزے رکھنے والے جنت میں جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ پہلے لوگوں سے مراد یہود اور نصارہ اور پہلی امتیں ہیں۔ روزے کی یہ فرضیت 6 ہجری میں نازل ہوئی اور روزے نے موجودہ شکل اختیار کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ ترک ہو گیا۔ پھر جو چاہتا اسے رکھتا اور جو چاہتا اس کو نہ رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں آیت میں، اگلی آیت کی آخری حصے میں، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کی ہے گنے ہوئے چند دنوں میں، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنے ہوئے دن ہیں، تو پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے۔ صحیح سند کی اس سے مراد وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کی 2 تفسیریں آئی ہیں۔ سلمہ بن عکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وعلی الذین یطیقونہ، تو جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ایسا کر لیتا، یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد ہے، تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ وہ آیت ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟
ابن عمر نے بھی یہی فرمایا، شروع میں لوگوں کو روزے رکھنے کی عادت نہ تھی، اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے۔ بعد میں دوسری آیت جب آئی تو یہ رعایت بھی منسوخ ہو گئی۔ اکثر علماء نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے، اور دوسری تفسیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے آئی ہے، انہوں نے یطیقونہ کی جگہ یطوقونہ یطوقونہ پڑھا، جس کا معنی ہے یتجشمونہ، یعنی اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں، یعنی کہ یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور وہ ہر دن یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دی اور روزہ نہ رکھا۔ یطیقونہ، اس کا معنی جو اس روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بھی ہو سکتا ہے، اور ابن عباس نے جو معنی کیا ہے کہ طاقت نہ رکھتے ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں باب افعال سے جو لفظ نکالا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے میرے پاس جب یہ بات آئی، شکا الیہ فاشکیتہ، تو اس نے میرے پاس شکایت کی تو میں نے اس کی شکایت دور کر دی۔ دونوں کا خلاصہ در حقیقت اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت روزے کی طاقت رکھنے والے کے حق میں منسوخ ہے۔ جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، اور طاقت نہ رکھنے والے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے حق میں منسوخ نہیں ہے، اور جس بیمار کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جو بیماری سے ٹھیک نہیں ہوتا اس کے لیے بھی سیم یہی حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ نیکی میں مزید بڑھائے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ہر دن کی جگہ نصف ساع فدیہ دے دے، ایک روزے کی جگہ 1 کلو اناج فدیہ دے دے، یا ایک مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دے، یعنی آپ راشن بھی دے سکتے ہیں اور کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ رمضان میں راشن بھی دیا جا سکتا ہے اور کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور جو آپ لوگوں کی زندگی کے روزے چھوٹ گئے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ ان کا فدیہ دے دیجئے، اور فدیہ دینے کے ساتھ اور روزے بھی رکھ لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ان روزوں کے ساتھ ہی ہماری موت واقع ہو جائے تو ہمارے سر پر وہ قرض باقی نہ ہو، اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنے روزوں کا وہ فدیہ دے دیجئے جو آپ پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ روزے بھی رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی یہ فدیہ نہیں دیتا، آپ کے روزوں کا جائیداد کی تقسیم ہو جاتی ہے لیکن آپ کے روزوں کا فدیہ کوئی نہیں دیتا، اس لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے تمام فرائض کو سر انجام دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی وہ ایامن معدودات ماہ رمضان میں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی اس ماہ لیلۃ القدر میں، اس ماہ میں لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے، ان کا دور ہوتا تھا پورا۔ صحابہ کرام اس دوسرے سلف صالحین کے عمل سے بھی رمضان میں قرآن کی خصوصی عبادتیں ثابت ہوتی ہیں۔
بہت سی حدیث میں ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت آئی ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات جماعت کے ساتھ قیام کروایا۔ ابو سلمہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہوتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دیا، چنانچہ ابن ابی بن قاب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت قیام کروائے۔ 20 رکعت پڑھنا یا اس کا حکم دینا صحیح سند کے ساتھ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ بعض روایات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں سے 20 رکعت پڑھنے کا ذکر آیا۔ موطا کی حدیث، صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خاص طور پر 11 رکعت کا حکم انہی لوگوں کے اس عمل کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا۔ یعنی 8 رکعت ہماری تراویح ہو گئی اور 3 رکعت آپ کی وتر ہو گئے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے والے بھی دلائل موجود ہے۔ ہدایت ایک عام ہوتی ہے اور ایک وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ دلیل بھی ہو۔ اس میں صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس کے دلائل بھی موجود ہے اس قرآن کے اندر۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس اس ماہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جو گھر میں موجود ہو وہ ضرور روزہ رکھے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس آیت میں علماء کرام نے روزوں کی تکمیل پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر کا اہتمام اور اس کے لیے جاتے اور واپس آتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرتے، جس کی تفسیر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس آیت میں پہلے اور بعد میں ماہ رمضان کا ذکر ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت کا خاص سبب ہے، اور پھر افطار کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا یعنی رد نہیں ہوتی۔ حدیث کی راوی عبداللہ بن عمرو جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت ظاہر کی ہے اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس سے اتنی برائی ٹال دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر تو ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 2 حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ ان پر بھی لازم ہے کہ وہ میری بات مانے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو خواہ وہ دعویٰ کرتا رہے مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام،
اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلا بڑا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ دوسرا حکم یہ کہ مجھ پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرط یہ کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دوبارہ دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ میری دعا قبول کرتا تو کہ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، سو اس وقت وہ تھک ہار کر رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، اس وقت پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی۔ نماز عشاء تک ابن کثیر میں کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جمع اس پر حرام ہوتا تھا۔ بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو بیویوں سے صحبت کر بیٹھتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے اور ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھیں اور وہ اگلی شام کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ایک انصاری صحابی قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں، آپ ٹھہریے میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ہن لباس لکم، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں، انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہونے کے منافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے یعنی کہ حالت جنابت میں ہوتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے بات۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس سے صحبت کی لذت کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول اور اولاد کی طلب مراد ہے۔ کفار کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کو اولاد کی کثرت سے اجتناب جائز نہیں۔ فجر کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، یعنی اپنے روزوں کو پورا کرو، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کو خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو۔ رات یعنی کہ سورج غروب ہو رہا ہے جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کو لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ یبین اللہ آیاتہ للناس لعلکم یتقون، فجر کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے سمجھنے میں بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سرہانے کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی واضح ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب کرنیں پھیلتی ہیں تو وہ باریک باریک کرنیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ حدیث کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عربی زبان کو صرف سیکھ لینا قرآن کو سیکھ لینے کے لیے اور صرف ترجمہ پڑھ لینا بھی قرآن کو سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ فجر تک کھانے پینے اور جمع کی اجازت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے۔
غسل اذان کے بعد کر لے تو تب بھی انسان کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اللیلی یعنی سورج غروب ہونے تک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے مسلمان، تو وہ یہود اور نصارہ کی طرح ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے، اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین، جو فقہ محدثین ہیں، روزے کے عنوان کے بعد اعتکاف کا عنوان باندھتے ہیں، اور اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا ہی جائز ہے، سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہاں، مسجد میں جا کر عورت اپنے خامن سے ملاقات کر سکتی ہے، جیسا کہ بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتی تھی، اور بیوی خامن کی خدمت بھی کر سکتی ہے۔ فی المساجدی، اس لفظ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، عورت ہو یا مرد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ وہ روایت کی 3 مسجدوں کے سوا اعتکاف نہیں منکر ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کے غیر ثابت ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب قائم کیا ہے، الاعتکاف فی المساجد کلہا، تمام مسجدوں میں اعتکاف کے جائز ہونے کا بیان۔ احادیث میں سحری کے وقت کھانا کھا کر روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کرنا کھانے کا ہے، لہٰذا سحری کے وقت کچھ کھا پی کر روزہ رکھنا چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ احکام یعنی صبح صادق تک مباشرت اور کھانے پینے کا جائز ہونا، فجر سے غروب آفتاب تک ان چیزوں کی ممانعت اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت، یہ کام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کی سختی سے پابندی کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے۔ اس مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ اس میں مالک کی رضامندی بھی شامل ہو، وہ باطل یعنی ناحق طریقے سے کھانا ہے، مثلا سود، زنا کی اجرت اور نجومی کی فیس، شراب کی فروخت، لاٹری یا جوئے کے ذریعے سے کمائی یا گانے بجانے کی اجرت لینا، تمام ناجائز وسائل اور باطل کے ساتھ کمانے میں آ جاتے ہیں۔ تدلو، یہ جو لفظ ہے یہ باب افعال کے مصدر سے ہے، جو کہ ادلاء ہے، سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تدلو دلون سے بنا ہے یہ لفظ جو ہے، جس کا معنی ڈول ہے۔ ادلاء، اس کا اصل معنی ڈول ڈالنا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ پھر کوئی چیز کسی کی طرف لے جانے یا بھیجنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ حکام کی طرف لے جانے کو 2 معنی ہیں، اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ فلاں زمین یا فلاں مال فلاں شخص کا ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں، اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جانتے ہوئے ایسا کرنا تو نہایت برا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اور میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو، تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، سو میں جس کے لیے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ اس لیے انسان اپنے حق میں اگر کوئی غلط فیصلہ کروا لیتا ہے تو وہ اپنے لیے آگ کو لیتا ہے،
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قاضی جس کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن اس آیت اور اس حدیث سے اس بات کا وہ باطل ہونا ظاہر ہے۔ دوسرے معنی اس آیت کی یہ ہے کہ حکام کو بطور رشوت مال دے کر دوسرے کا حق باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل طریقے سے رشوت دے کر کسی کا مال نہ کھاؤ۔ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں راشی، در حقیقت یہ لفظ عربی زبان سے نکلا ہے، رشا ان ڈول کی رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے۔ راشی وہ ہے جو رشوت لینے والا ہے، رشوت کے ذریعے سے اپنا مطلب حاصل کرتا ہے۔ راشی جو لفظ ہے یہ بھی رشوت دینے والا ہوتا ہے، راشی، اور مرتشی جو ہوتا ہے وہ رشوت لینے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر اپنا حق لینے کے لیے تاوان دینا پڑے تو یہ رشوت نہیں، اگرچہ کہ جہاں تک ہو سکے اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ میں اور بری عادت ڈالنے میں مدد ہے۔ ہاں کوئی بے سبب ہو جائے جب اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو تو انسان کے لیے پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رشوت دے کر اپنا حق لینے کے لیے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے تو اپنا حق لینے کے لیے وہ رشوت دے سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔